تنہائی دروازہ ہے، وہ دروازہ جہاں تم زندگی کی وحدت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تنہائی تخلیق کا بیج ہے، سمجھ کی، انڈرسٹینڈنگ کی سیڑھی ہے۔ تنہائی کو سمجھنا ہو تو اس بیج کو سمجھنے کی کوشش کرو جسے تم زمین کے اندھیرے میں دفن کراتے ہو۔ کچھ دن تک بیج اپنی اس کامل تنہائی کے ساتھ جیتا ہے اور پھر وہاں سے اس کا تخلیقی سفر ایک کونپل سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی عجلت نہیں ہوتی، اس میں ایک وقار، ایک گریس ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پتا پتا، کونپل کونپل پھیلتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک شاندار درخت کی شکل میں سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ایسا درخت جو ایسے کروڑوں درختوں کا امکان، پوٹینشل اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک ایسا درخت جو بنجر میدانوں کو جنگلوں میں بدلنے کا امکان رکھتا ہے۔ یہ ہے تنہائی کا تحفہ، یہ ہے تنہائی کی تخلیقیت۔ ایسے ہی تم ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لو جنہوں نے زندگی کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے، جنہوں نے نوع انسان کو متاثر کیا ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اسی تنہائی کی کوکھ سے نکلے ہوئے ہیں۔ نبیوں، صوفیوں سے لے کر بڑے فلاسفرز اور سائنسدانوں تک کو دیکھنا، ان کی زندگی میں تنہائی کا یہ دور، یہ وقفہ تم ضرور پاؤ گے۔ یہ ہے تخلیق کی تنہائی، یہ وہ مقام ہے جہاں تم خود اپنے ساتھ بیٹھنے کی مشق کرتے ہو۔ تم طے کرتے ہو کہ کون ہے جو اس دنیا کو ڈیل کر رہا ہے، کون ہے جو باہری دنیا میں موو کر رہا ہے۔ یہ تخلیقی تنہائی ہے۔ یاد رکھنا، اسے اکیلے پن سے مکس مت کر دینا۔ اکیلا پن ہوتا ہے جبری تنہائی، آپ بس تنہا رہ گئے، لوگوں سے کٹ گئے، اپنے دور ہو گئے۔ یہ تنہائی نہیں ہوتی، یہ محض اکیلا پن ہے، کیونکہ اس میں دوسرے موجود ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو اور بھی شدت سے موجود ہوتے ہیں۔ تنہائی میں دوسرا مائنس ہو جاتا ہے، اکیلے پن میں دوسرا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم گھر سے دور ہو تو اب تمہیں گھر والے اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں، دوست اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ وہ جتنے اس وقت تمہارے ساتھ ہیں اس وقت بھی نہیں تھے جب تم ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ تنہائی ذرا سی بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ یہ فزیکل دوری ہے جس میں نفسیاتی طور پر تم نے اور بھی بڑی محفل سجائی ہوئی ہے۔ اس کو کوئی ایسی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ جس میں ہوش کا دیا جلتا ہو، کانشیسلی آپ پھیلتے ہوں، جس میں شعور بیدار ہوتا ہو۔ یہ تخلیقی نہیں، بیمار تنہائی ہے۔ پرانے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی ایک زین بھکشو کے پاس گیا اور کہا، حضرت مرید ہونا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سچائی جاننی ہے، حق جاننا ہے، ریئلٹی، الٹیمیٹ ریئلٹی، خدا کو پانا چاہتا ہوں۔ بھکشو نے کہا، نہیں، وہ خواہش تمہاری تو ٹھیک ہے، مگر یہ جنہیں تم ساتھ لے کے آئے ہو پہلے انہیں تو ذرا باہر چھوڑ کے آؤ۔ اس شخص نے پہلے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، اور پھر حیرت سے بھکشو کو، حضرت میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ بھکشو نے کہا، نہیں، غور سے دیکھو۔ بندہ حیران، پریشان۔ پھر بھکشو بولا، اپنی آنکھیں ذرا بند کرو اور اب دیکھو۔ اس شخص نے آنکھ بند کی اور آنکھ بند کر کے جانا کہ جن کو وہ چھوڑ کے آیا ہے ان کو بھی کب چھوڑ کے آیا ہے۔ وہ سب تو اب بھی اس کے ساتھ ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ بیوی، بچے، وہ ماں باپ، یار دوست سبھی موجود تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے یہ اکیلا پن،
جس میں بھیڑ نظر نہیں آتی مگر ہوتی بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جس میں دوسرا فزیکلی موجود نہیں ہے مگر نفسیاتی طور پر وہ موجود ہی نہیں، دماغ پر حاوی بھی ہے۔ یہ وہ اکیلا پن ہے کہ دیکھنے میں اکیلے ہو، اندر نہیں۔ اندر تو وہی بھیڑ ہے، وہی محفل ہے، وہی خواہش جوان ہے کہ یہ سارے میرے موجود ہوں۔ کوئی باہر سے تمہارے پاس آئے گا، دیکھے گا تم اکیلے بیٹھے ہو مگر اندر سے جانتے ہو اکیلے نہیں ہو، یادوں میں محفلیں سجا کے بیٹھے ہو۔ یہ اکیلا پن وہ نہیں کہ جس پر تم راضی ہو، یہ مجبوری کی تنہائی ہے۔ یہ اکیلا پن کوئی شانتی نہیں لاتا، کوئی پیس نہیں لاتا، کوئی سٹلنس، کوئی سکوت اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ کسی خاموشی سے تم جڑتے نہیں بلکہ اس سے تو الٹا تمہارے مائنڈ کی جھیل میں اور بھی بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں، سونامی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انا اور طاقت پکڑ رہی ہوتی ہے، دوسرے کا، دی ادر کا احساس اور شدید ہو جاتا ہے۔ ایسی تنہائی کبھی پروڈکٹیو نہیں رہی، کبھی کسی کے کام نہیں آئی۔ یہ خود اختیار کردہ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بائی چوائس ہے ہی نہیں، اس میں تم ہو ہی نہیں، یہ تھوپی ہوئی تنہائی ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب بھی ایسے تم اکیلے ہوتے ہو تو اس کے ہزاروں حل ڈھونڈتے ہو۔ یہ تنہائی وہ تنہائی ہے جس سے تم بچنے کے ہزاروں جتن کرتے ہو۔ کبھی اخبار اٹھایا، کبھی ٹی وی کا ریموٹ، کبھی فون پہ کسی سے خام خواہی باتیں کرنے لگے، کسی دوست کو بلا لیا، اس کے پاس چلے گئے، فلم دیکھا ہے، پارک نکل گئے، کسی بھی طرح بھاگتے ہو اس سے۔ یہ تمہاری چوائس ہوتی تو بھاگتے؟ یہ تمہاری ایک خاص طرز کی زندگی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنوں سے کہیں دور ہو۔ یہ تنہائی، یہ اکیلا پن بے سود ہے، یہ بے رس ہے، اس میں کوئی چس نہیں ہے، کہیں کوئی لذت نہیں ہے اور اس میں کہیں کوئی صلہ بھی نہیں ہے۔ یہ میڈیٹیٹیو تنہائی نہیں، یہ چوزن ون نہیں، یہ چنی ہوئی نہیں، یہ مذہبی مراقبہ نہیں، یہ زندہ میں قید ہے۔ زندہ میں جو اکیلا بیٹھا ہے، جیل میں جو بیٹھا ہے، یہ وہ قید تنہائی ہے۔ ایک اور تنہائی ہوتی ہے جس میں لطف ہے، جس میں رس ہے، جس میں تمہیں مزہ آنے لگتا ہے، تنہا بیٹھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں اکیلا پن اداسی نہیں، نغمہ ہے۔ یہاں اکیلا پن بے حسی نہیں، رقص ہے۔ اس میں دوسرے کی یاد بھی نہیں، بس اپنے ہونے کا لطف آ رہا ہے۔ تم ہو، اسی کا مزہ لے رہے ہو۔ اس اکیلے پن سے بھاگنے کی کوئی خواہش بھی نہیں اٹھتی۔ اس تنہائی میں کسی کی دخل اندازی مزہ تو کیا بری لگتی ہے۔ اس تنہائی میں بڑا سکون ہے، سکوت ہے، خاموشی ہے۔ تمہارے مائنڈ کی جھیل سٹل ہو گئی، خیالات کی لہریں تھم گئیں۔ پہلی تنہائی وہ تھی جس میں تم خود سے نہ جڑ پائے، دوسری تنہائی میں تم خود سے جڑے ہو۔ یہ میڈیٹیٹیو حالت ہے، صوفیانہ مراقبہ۔ ہاں، تنہائی کی ایک تیسری بھی حالت ہوتی ہے، کامل تنہائی۔ یہ تنہائی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں فزیکل سطح پر یا مینٹل سطح پر دوسروں کے ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پہلی تنہائی وہ تھی جس میں آپ نہیں ہوتے، دوسرا ہوتا ہے۔ محبوب یا محبوبہ یاد آ رہی ہے، گھر یاد آ رہا ہے، بچپن یاد آ رہا ہے، کوئی مر گیا تھا وہ یاد آ رہا ہے۔ اس پہلی تنہائی میں آپ کہیں نہیں ہوتے، دوسرا ہی دوسرا، دی ادر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا غائب ہو جاتا ہے، دی ادر غائب ہو جاتا ہے۔ اس میں بس آپ ہی آپ رہ جاتے ہو، اپنا ہونا، اپنی سانس کی آواز، اپنے دل کی دھڑکن، اپنی بینگ۔ اس دوسری قسم کی تنہائی میں دوسرا کہیں نہیں ہے، بس تم ہی تم ہو۔ جس تیسری تنہائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت عظیم صوفیانہ حالت ہے۔ اس میں دوسرا بھی نہیں بچ رہتا، تم بھی نہیں بچتے۔ اس میں دوسرے کا تصور بھی فنا ہو جاتا ہے۔ منو تو سے ماورا حالت،
बाजार या जंगल इस तन्हाई को बढ़ाते या घटाते नहीं। ये अल्टीमेट रियलिटी में एक हो जाने की हालत है। ये हकीकी तन्हाई है। बात को समझने की कोशिश करें। मैं मौजूद है या तू मौजूद है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनमें से एक का होना बता रहा है कि दूसरा भी है, क्योंकि मैं तू के मुकाबिल रख कर ही बोला जा सकता है, तू मैं को सामने रख कर ही बोला जा सकता है। या इसको यूं देखें कि पहली किस्म की तन्हाई में तुम्हारे पास सिक्के का वो रुख है जिसमें दूसरा सामने है, मैं हूं ही नहीं। दूसरी तन्हाई में सिक्के का वो रुख तुम्हारे पास है जिसमें मैं है, दूसरा नहीं है या छुपा हुआ है। तीसरी तन्हाई वो है जिसमें सिक्का ही खो गया, तकसीम ही खो गई। ये फकीर की हालत होती है, हकीकी सूफियाना हालत। इसमें न मैं बाकी न तू, बस एक शऊर, एक प्योर कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस, एक आगही, एक हालत वहदत बच गई। जिंदगी से वहदत, कुल बीइंग से वननेस। ये वो हालत है कि जब कतरा समंदर हो गया। अब कतरा किसे कहे कि ये दूसरे कतरे हैं, और कैसे करे तय कि ये मैं हूं। वो मैं और तू की तकसीम ही मिट गई। इस तन्हाई में भीड़ ही नहीं, तुम भी खो गए। क्योंकि गौर करो, तुम भी भीड़ ही के एक हिस्से थे। तन्हाई की पहली हालत में बेचैनी है, दूसरी हालत में सुकून है, और तीसरी हालत में मुकम्मल सकूत है, एक न्यूट्रल हालत। झील की सतह लहरों से पाक हो गई, झील स्टिल होकर आईना बन गई। ये ऐसी तन्हाई है कि जो सारी भीड़ को निगल गई। हर दूसरे को, दी अदर को इसने मिटा दिया, और दूसरा ही नहीं, मैं भी मिट गया। वहदतुल वजूद की हालत। ये तीन हालतें होती हैं तन्हाई की। अगर तुम्हारा मन, अगर तुम्हारा दिल भीड़ में लगता है, तुम्हें अपने होने का एहसास भीड़ दिलाती है। तुम्हें अपने एहसास के लिए हर वक्त कोई दूसरा चाहिए, कोई चीज चाहिए, कोई साथ चाहिए। ये दुनिया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि खुद के साथ तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हारा भीड़ में दिल नहीं लगता तो ये एक कदम है रियलिटी की तरफ। ये अच्छी अलामत है। अब अगर तन्हाई में लज्जत नहीं है तो ये भी नेचुरल है, फितरी है, क्योंकि नस्लों से तुम भीड़ से खुद को शनाख्त करते आए हो। अकेले होगे तो अकेलापन शुरू में खटकेगा, कुछ अजनबी अजनबी सी फीलिंग होगी, कुछ अनकंफर्टेबल होगे। अब ये तो बात समझ आ गई कि भीड़ मेरे होने को तय नहीं करती, लेकिन वो दूसरों के साथ खुद को शनाख्त करने की जो सदियों की लत है वो भी कायम है। ये आदत इतनी आसानी से तो नहीं जाती कि सदियों की आदत है, रुएं रुएं में बसी हुई है, खुलिये खुलिये में समाई हुई है। ये समझ आ जाना मुबारक है कि भीड़ बेकार है, अब खुद के साथ बैठना है। मगर खुद के साथ बैठने से जी घबराता है। क्यों? क्योंकि यही जी जो घबरा रहा है ये भीड़ ने बनाया है, समाज ने बनाया है, आपके इर्द गिर्द ने बनाया है। यही जी आपकी अना है, और अना को माशरे बनाते हैं, आप खुद नहीं बनाते। तुम्हारा नाम, मजहब, कौमियत, ये सब तुम्हें इसी भीड़ ने बताया है। तो ये जो घबरा रहा है ये वही भीड़ का लतीफ पहलू ही है। ये तुम्हारा डिल्यूजन है कि तुम्हारी अना, तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी है, नहीं, ये भीड़ की, ये इर्द गिर्द की, ये माशरे की तश्कील करता है। तुम अपनी अना के मालिक खुद को समझने की भूल ना करना। अना की मालिक सोसाइटी है, क्योंकि मालिक वही होता है जो बनाता है। तुम्हारी अना सोसाइटी ने बनाई है। तुम्हारी मिल्कियत कैसे हुई? तुम्हारी मिल्कियत तो वो है जो इस अना से मावरा है। याद रखना, भीड़ से निकलना हो और हकीकी तन्हाई को छूना हो तो सूफी कहता है अना को छोड़ आना होगा, मैं को मिटा आना होगा। ये मैं की सूफी फकीर इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? इसीलिए कि मैं होगी, अना होगी तो तुम होगे ही नहीं।
अगर तन्हाई से जी घबराता है तो इस बात को समझना कि जी घबराएगा ही, क्योंकि जी है ही भीड़ का। तन्हाई में लज्जत का सफर शुरू होता है वहां से जब तुम ये जी भी छोड़ आते हो जो घबरा रहा है। इसीलिए तो जितनी भी मेडिटेशंस हैं, सूफियों के जितने भी मराकबे हैं, मज़ाहिब की जो भी इबादतें हैं, उनका बस एक ही मकसद रहता है, मैं से निजात, नो माइंड की हालत। वो तन्हाई जो तुम्हें तुमसे मिला दे, वो तन्हाई जो तुम्हारी दूरी को ख़त्म कर दे, जो मैं और तू का फ़र्क मिटा दे, वो सिर्फ भीड़ से भागने से नहीं मिलती, वो तो उस मैं से भी निजात के बाद मिलती है जिसे इसी भीड़ ने बनाया है।